بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں پروگرام ٹاک ٹائم کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت نظر پاکستان لیبر موومنٹ کے صدر میاں اعجاز صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پہ جو آج کا سینیریو جا رہا ہے مزدوروں کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا ایسے موس دستگیر بھائی، اللہ کا شکر رحمت ہے۔ کیسا سینیریو چل رہا ہے مزدوروں کے حوالے سے؟ جیسے آپ کی کمپین چل رہی ہے تو اس بارے میں ناظرین کو بتائیے گا۔ بات جی افسوس یہ ہے کہ جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو کماتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ لہذا پاکستان کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو انصاف ملے گا۔ جو اسلام کے اندر جو قوانین ہیں، اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے اور لوگوں کا حقوق کی پاسداری اسلام کے اندر ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جو غریب ہے وہ غریب ہے، اور جو سرمایہ دار ہیں اور وڈیرے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، اور 98% جو پاکستان کا غریب محنت کش ہے وہ دن رات مشقت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ تو ان کے بچے اچھے اسکولوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، نہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور نہ اچھا کھا سکتے ہیں، اور نہ وہ جناب اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور 2% جو سرمایہ دار اشرافیہ ہے وہ آج اسمبلیوں کے اندر بھی وہی نظر آتے ہیں، کاروبار کے اندر بھی وہی نظر آتے ہیں۔ جو اسلام کے حوالے سے جو ایک تصور تھا کہ جی پاکستان کے اندر آئیں گے اور بڑا اچھا یہاں کے نظام ہو جائے گا، وہ حقیقت ہے کہ وہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ سینیریو کب تک چینج ہوگا جی؟ تو پچھلے 70 سالوں سے یا 72 سالوں سے ایسے چلتا آ رہا ہے، تو اس کو کون چینج کرے گا؟ جو مزدور طبقہ ہے ان کی جو سہولیات ہیں، ان کے بچوں کو کپڑا، روٹی، مکان، تعلیم، صحت، وہ کون دے گا ان کی فیسلٹی کے مطابق؟ جی اس میں تو یہی کہوں گا کہ ملک نہیں تھا تو قوم تھی، قوم نے ملک جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلکوں کے اندر تقسیم ہو چکے، برادریوں کے اندر ہم تقسیم ہو چکے، اور مختلف جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی ہمیں تقسیم کر رہی ہیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے، یہ پاکستان کے اندر جو حقیقی تبدیلی ہے وہ نہیں لا پا رہی۔ تو لہذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ ایک قوم جب بنیں گے اور انتخابات کے اندر جب ہم دیانتدار، ایمانتدار لوگوں کا، کردار والے لوگوں کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے، اسمبلیوں کے اندر سے ہمیں وہ جو گند ہے، جو ذہنی ایک وہ لے کے گئے ہیں کہ جی ہم نے اپنا کھانا ہے، اپنے لیے ہم نے کام کرنا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی گند ہے۔ جب تک اسمبلیوں سے وہ گند صفایا نہیں کریں گے، پاکستان کی گلیوں محلوں سے جو صفائی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو میاں صاحب جو ابراہیم فیبز کا ایشو چل رہا ہے اس وقت، انہوں نے لوگوں کو نکالا، تو اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ ایشو آپ کو حل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی، اس میں بھی میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب ہر ادارے کے اندر سیاسی مداخلت ہوگی تو پھر معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں، مفادات کی طرف جاتے ہیں، اور جہاں مفادات ہوتے ہیں وہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی دوسرے ملکوں کی طرح لیبر لا موجود ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر اور باہر وہ لوگ موجود ہیں جو سرمایہ دار اور وڈیرے ہیں، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ جو 98% غریب لوگ ہیں یہ ہمارے اندر دبے رہیں، یہ خوشحال نہ ہوں۔ اور ابراہیم کے اندر بھی جو معاملہ ابھی چلا ہے کہ 35 سال کے جو مستقل کام کرنے والے تھے انہیں انہوں نے جبراً جو ہے نکال دیا، کرونا کی آڑ کے اندر انہوں نے نکالا ہے۔ جبکہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ واضح ان کا نوٹیفیکیشن ہے کہ کوئی بھی فیکٹری اونر کرونا کی آڑ کے اندر وہ نہیں نکال سکتا۔ اور اس موقع پہ میں یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آڑ کے اندر انہوں نے حکومت پاکستان سے وہ قومی خزانہ جو پاکستان کی غریب عوام کا خزانہ ہے، ان کے پیسوں سے وہ
خزانہ بھرتا ہے وہاں سے انہوں نے بہت زیادہ مراعات لی، لیکن وہ مراعات لینے کے باوجود ان لوگوں نے مستقل کام کرنے والوں کو باہر نکال دیا تاکہ ان کی جو کنٹریبیوشن یہ سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے دیتے ہیں، ان کو جو بنیادی سہولتیں جو لیبر لا آئین ہمیں کہتا ہے وہ نہ دینی پڑیں، اور ہم وہ لوگ رکھ لیں جو کنٹریکٹ بیس پہ ہیں۔ ٹھیکیداری نظام کو پاکستان کے اندر فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میاں صاحب یہ میں نے یہی پوچھا آپ سے کہ یہ ایشو جو ہے یہ کب تک ریزالو ہونے کے اس کے چانسز ہیں، کب تک یہ حل ہوگا، اور مزدوروں کو ان کی بحالی اور ان کی جو توقعات ہیں کب تک پوری ہو جائیں گی؟ دیکھیے جی، اس میں پاسبان لیبر موومنٹ پورے پاکستان کی تنظیم ہے، اور اس کی جو ایفیلیٹڈ ہیں وہ نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں۔ ہم لوگ پسے ہوئے طبقے کو اٹھا رہے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی انتشار والی کو پالیسی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کے لیے ہم نے یہ ملک لیا وہ مقصد اب تک فوت ہو چکا ہے، وہ اب تک وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لہذا لوگوں کو خیر کے لیے اکٹھا کریں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ہم اسمبلیوں کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کے اندر جب تک تبدیلی نہیں آتی، وہ باکردار قیادت جو حقیقی معنی میں لوگوں کی قیادت ہو اس کو نہیں لاتے ہیں ہم لوگ، تو اس وقت تک پاکستان کے اندر جو آئین، مطلب آپ دیکھ لیں کہ 73 کا جو آئین ہے اس کے اندر ساری چیزیں مطلب موجود ہیں، اس میں مزدوروں کا حق بھی موجود ہے، اس میں ہر شعبہ جو ہے اس کا حق موجود ہے، اسلام کی شکیں وہ ساری موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ قانون موجود ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ تو آج تک کسی گورنمنٹ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ بھئی عمل تو وہ اس وقت کریں جب وہ حقیقی قیادت ہو پاکستان کی، لیکن وہ تو ظاہری بات ہے کہ پیسے دے کے مختلف ذریعوں سے وہ مطلب جو ہے وہ اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ تبدیلی یہاں پہ لے کے۔ حقیقی قیادت کو میاں صاحب کیسے لانا ہوگا؟ یہ پچھلے 70-72 سالوں سے سن رہے ہیں کہ حقیقی قیادت نہیں ہے، تو وہ کیسے آئے گی؟ یہ بھی تو ناظرین کو پتہ چلے یا مزدوروں کو پتہ چلے۔ دیکھیں جی، اس میں یہی ہے کہ جو حقیقی قیادت کا تصور کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان انہوں نے کیا تو ان کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو کہا کہ جی آپ نے مجھے ان 40 سالوں میں کیسا پایا؟ لوگوں نے کہا کہ جی آپ صادق اور امین ہیں، دیانتدار، ایمانت دار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں بہترین لوگ موجود ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اس کے پاس تو پراڈو نہیں ہے، اس کی فلیکسیں نہیں ہیں، بڑی بڑی فلیکسیں نہیں ہیں اس کی، یہ جناب کوئی بریانی اور پلاؤ وغیرہ نہیں کھلا رہا، کھابے نہیں کھلا رہا، دوسرے لفظوں میں آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یار اس کو نہیں ووٹ دینا، یار یہ جیتے گا نہیں۔ بھی آپ ووٹ ڈالیں گے تو لوگ جیتیں گے نا۔ پاکستان کے اندر کوئی قحط نہیں ہے کہ دیانتدار لوگ موجود نہیں ہیں۔ مطلب میں یہاں اس موقع پہ جماعت اسلامی کی بات کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو جب بھی موقع ملا ہے اقتدار کا، کہ ان کے میئر اگر کراچی ان کا 2 بار میئر رہا ہے تو اس وقت کراچی روشنیوں کا شہر تھا۔ جب ان کا ناظم نعمت اللہ خان صاحب وہاں پہ ناظم ہوئے تو اس وقت بھی بڑی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا۔ پھر ان کے جو کے پی کے اندر بھی ایک مل کے انہوں نے حکومت کی، ان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بہت بڑی وہاں پہ جو کام کیے۔ کہنے کا مقصد ہے جہاں پہ بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ کارکردگی دکھائی ہے۔ پھر آج تک ان کے اوپر 1 روپے کی کرپشن اور بددیانتی کا دبا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قابلیت کا جو معیار ہے وہ بہترین معیار ہے، پھر دیانتدار لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان لوگوں کو جنہوں نے 35 سال صرف پاکستان کو ٹیگر بنانے کے لوگوں کو خواب دکھا کے انہوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے پاکستان کو کوئی ڈیلیور نہیں کیا، قوم کو ڈیلیور نہیں کیا، غریبوں کو ڈیلیور نہیں کیا۔ اس کے بعد روٹی کپڑا مکان کا دعوے داروں نے لوگوں سے نوالے چھینے ہیں۔
پھر آپ نے تبدیلی کے نام پہ وہ ایک ناچنے والی ایک قوم تھی جنہوں نے وہاں اسلام آباد آپ کی جہاں مطلب ملک کا قانون بنتا ہے اس کے سامنے انہوں نے ناچ گانا بھنگڑے ڈالے، مادر پدر آزاد معاشرے کو فروغ وہاں پہ دیا گیا، تو وہ بات تو مدینہ کی ریاست کی کرتے تھے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ کسی گندے پانی سے کیا آپ اپنے گھر کا فرش سیند دھو سکتے ہیں؟ اگر آپ دھوئیں گے تو وہ تو گندا ہو جائے گا۔ یہ فارمولہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی گھر کی صفائی کرتے ہیں تو وہ کسی صاف کپڑے سے، صاف پانی سے آپ اگر دھوئیں گے تو وہ صاف ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی وہ گند سے آپ اس کو کریں گے تو وہ ممکن نہیں۔ لہذا میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی شکل میں پاکستان کے اندر ایک ایسی ایک قوت موجود ہے جس نے پاکستان کو جب بھی سیلاب آیا، یہاں پہ زلزلے آئے تو ان کے لوگوں نے بطور رضاکار انہوں نے کام کیا ہے۔ جب بھی کبھی دشمن ملک کی فوج نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو ان کے جو لوگ ہیں وہ فوج کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب یہ اس قسم کی ایک قوت آپ کے ملک کے اندر موجود ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو ایک بار ان کو بھی آزمانا چاہیے، پھر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر واقعی وہ اسلامی انقلاب آتا ہے، حقیقی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ جی میاں صاحب، جیسے کہ ناظرین کو میں نے پہلے بتایا لیبر موومنٹ پاکستان کے صدر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو رکشہ ایسوسیشن اور ہائی ویگن جو ہیں اس کے بھی صدر ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ زندگی کا وہ سفر کیسے شروع ہوا یہاں پر آنے تک۔ بھائی اس میں اسٹوڈنٹ لائف گزاری، اس کے بعد جس طرح عام لوگ کام کرتے ہیں ہم لوگوں نے بھی محنت مشقت میں نے بھی کی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جماعت اسلامی پاکستان کا پلیٹ فارم میں یہ ہوا۔ ہر انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے اندر بھی جو اس کو اچھے کاموں پہ اپریشیٹ کرتا ہے اور غلط کاموں پہ اس کو ملامت بھی کرتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھے انسان کی سوچ لے کے چل رہا ہے یا برے انسان والی لے کے چل رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے اندر بھی ایک جذبہ تھا کہ میں بھی پاکستان کے اندر اپنے ملک کے اندر ہم کوئی اچھا کام کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں، یہاں پسے ہوئے طبقے کو اٹھائیں۔ تو جماعت اسلامی پاکستان کا پلیٹ فارم مجھے ملا، تو اس کے اندر مختلف جماعت اسلامی کی ذمہ داریاں بھی رہی ہیں، اور پھر لیبر کے اوپر میں نے کام کیا ہے۔ رکشہ یونین جو ہم نے بنائی ہے ان کی کوئی سنتا نہیں تھا، ہم نے وہ پورے پنجاب کے اندر رجسٹرڈ یونین ہے پاسوان رکشہ ٹیکسی ڈرائیور یونین کے حوالے سے اس کو اٹھایا ہے۔ آج پورے پنجاب کے اندر الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے حقوق کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے ٹریفک کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے اور بس صرف اس کے اوپر ہی ہم کام کر رہے ہیں اور ملک کی خدمت نہیں کر رہے۔ ہم اپنے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی یہ بتلاتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ پالیسی غلط ہے، اگر آپ اپنی اس پالیسی کو ان اقدام کو اس طرح سے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر حقیقت یہ ہے کہ یہ بطہ خوری کا نظام اور یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو انتظامیہ ہے، اگر یہ درست ہو جائے، یہ سنجیدہ ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے حقوق کی جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بہتر کرنا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تبدیلی نہ آ سکے۔ لیکن افسوس یہ ہے، میں مثال دوں گا ایگزامپل یہاں فیصل آباد کی، کہ یہاں ڈی سی صاحب ہوتے تھے نسیم صادق صاحب، تو آج بھی پورے پاکستان کے اندر لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ڈی سی نسیم صادق نے پاکستان کے فیصل آباد کو یورپ بنا دیا جناب، جگہ جگہ انہوں نے جناب یہ پھول اور پارک بنا دیے، سلپ روڈیں، آپ کے روڈ کشادہ ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا، انکروچمنٹ کے حوالے سے کافی کام وہ بہت انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب وہی ساری انتظامیہ ہیں، وہی سارے ورکر ہیں، اور فیصل آباد کا حال دیکھ لیں، اور خاص کر پی ٹی آئی جو ہے ہماری، انہوں نے تو یہاں کے روڈوں کو
آپ دیکھ لیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ منجو داڑوں کے سارے قدیمہ کے مطلب جو ہے وہ جگہ پہ آ گئے. ساری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں, جو گرین بیلٹ ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں, کوئی مطلب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا, پرسان حال نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو پھر اس میں آپ کیا کریں؟ مطلب ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اللہ وہ قرآن آیت ہے نا کہ بھی اللہ کے راستے میں نکلو خواہ ہلکی ہو یا بوجھل, اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے. سو اللہ نے ہمیں ایک ڈیوٹی دی ہے خیر کے کام کے لیے, ہم اس کو کر رہے ہیں. ہم حقیقت ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے دین کی, اقامت دین کی جو بلڈنگ ہے, اس کے دیہڑی دار مزدور ہیں. ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہم اخلاص کے ساتھ اس بلڈنگ کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں, اپنی دیہڑی سے غرض رکھیں, اخلاص سے کام کریں. باقی تبدیلی لانا میرے مولا کے ہاتھ میں ہے, میرے رب کے ہاتھ میں ہے, میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پہ نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے تبدیلیاں. اچھا میاں صاحب, آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے تو وہ خاص پیغام ہو. جی میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو تقسیم کا عمل ہے, جو بیرونی ہاتھ جو ہیں وہ مختلف ذرائع سے, جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, میرے دوستوں کو گلہ بھی رہتا ہے کہ جی آپ NGOs کی بات کرتے ہیں. میں ان NGOs کی بات کرتا ہوں جو بیرونی پیسے سے چلتی ہیں, جو انگلینڈ یورپ ان کے پیسے سے چلتی ہیں, اور وہ پاکستان کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ ان تنظیموں کو فنڈنگ کرتے ہیں, کروڑوں روپے کی فنڈنگ کرتے ہیں. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اس تقسیم کے عمل سے نکلیں. پاکستان کے اندر سندھی, بلوچی, پٹھان, پنجابی اس پہ فخر نہ کریں, پاکستانی ہونے پہ فخر کریں, مسلمان ہونے پہ فخر کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو اقلیتوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے تو ان کا بھی تحفظ کیا ہے, اور اس وجہ سے آج جس خطے کے اندر ہم بیٹھے ہیں اسلام اسی وجہ سے پھیلا ہے, محبت کی وجہ سے پھیلا ہے. اور محمد بن قاسم اور جتنے بھی ہمارے فتوحات جنہوں نے کی ہیں, تو انہوں نے تو حقیقت یہ ہے کہ سب کے ساتھ صلہ رحمی کا جو ہے وہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے, اور قرآن پاک کو جو ہے وہ اس کے قریب آ جانا چاہیے, اور دائیں بائیں جو چیزیں ارد گرد کی ان کو چھوڑ کے صرف جو قرآن کی تعلیمات ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کے اوپر آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تفرقے بازیاں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ برادری ازم بھی ختم ہو جائیں گے, ہم ایک ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ ایک ہو جاتے ہیں, ایک قوم بن جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ تبدیلیاں بھی آتی ہیں, خوشحالیاں بھی آتی ہیں. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ میاں اعجاز حسین صاحب جو صدر ہیں میرے لیبر موومنٹ پاکستان کے. وہ ہم سے بات کر رہے تھے مختلف ایشوز پہ, لیبر کے ایشوز پہ. لیبر میں ان کے رکشا مالکان بھی ہیں اور ویگن مالکان بھی تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو ایشو ہیں کب تک حل ہوتے ہیں, اور ان کے جو مزدوروں کا مستقبل ہے کب سنورتا ہے. کیمرہ مین عرفان کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے پاکستان زندہ باد.